اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اے لوگو عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب تو مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل اور تم تو جانتے بوجھتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم لوگ کچھ شک میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندہ خاص پر، تو اچھا پھر تم بناؤ ایک صورت۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو اس کے ہم مقابل ہو، اور بلا لو اپنے حمایتوں کو جو خدا سے الگ ہیں اگر تم سچے ہو۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت عام اور اس کے دلائل بیان کر رہے ہیں۔ تمام انسانوں کو خطاب کر کے ان کے سامنے اصل تقوی حاصل کرنے کی راہ وضاحت کی جاتی ہے، اور دعوت توحید دی جاتی ہے، کیونکہ توحید کی پابندی ہی تقوی حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں تمام انسانوں کو خطاب کر کے حکم دیا جاتا ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی۔ عبادت کے معنی ہیں اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کرنا، اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو عاجزی و ادب کے ساتھ ماننا۔ اب اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اعمال و عبادات بھی شامل ہیں، اور صحیح عقائد و تصدیقات، معاملات، آداب معاشرت و اخلاقیات وغیرہ بھی داخل ہیں۔ پھر یہاں یوں فرمایا کہ اپنے رب یعنی ہر وقت اور ہر حال میں پرورش کرنے والے کی عبادت کرو۔ یہاں لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس لفظ کے استعمال سے دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی آ گئی کہ عبادت کا مستحق وہی ہے جو تمہیں پالتا ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اوپر جو رب کی عبادت کا حکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں دیا گیا تھا، اس کی پہلی عقلی دلیل خلقکم میں دی گئی، یعنی تمہیں پیدا کیا اور نعمت وجود سے سرفراز فرمایا، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے۔ دوسری دلیل والذین من قبلکم میں دی گئی،
یعنی تمہارے آباء و اجداد اور دوسرے تمام انسانوں کا خالق بھی وہی ہے، اور سب اپنے ایجاد و وجود اور ہستی میں اس کے محتاج ہیں، لہذا قابل عبادت وہی ہے۔ پھر آگے لعلکم تتقون میں یہ بتایا گیا کہ اس کی اطاعت گزاری اور عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، بلکہ اس سے سراسر انسان ہی کا نفع ہے کہ اس کو عبادت سے تقوی کی صفت حاصل ہو جائے گی اور آتش جہنم سے بچ جائے گا۔ تیسری دلیل اللہ جعل لکم الارض فراشا میں دی گئی، یعنی جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بنا دیا کہ تم اس پر چل پھر سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، اپنا گھر بار بنا سکتے ہو، اس پر اپنا کاروبار کر سکتے ہو۔ یہ زمین نہ اتنی نرم ہے کہ جس پر قرار نہ ہو سکے، نہ لوہے کی طرح سخت ہے، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا گیا جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ چوتھی دلیل بیان فرمائی والسماء بناء، یعنی آسمان کو اللہ تعالیٰ نے خیمہ کی چھت کی طرح بنا کر کھڑا کر دیا۔ گویا یوں سمجھو کہ یہ سارا عالم بمنزل ایک مکان کے ہے، کہ آسمان اس کی چھت ہے اور زمین اس کا فرش ہے، اور چاند و سورج اور ستارے و سیارے اس گھر کے شمع و چراغ ہیں۔ پانچویں دلیل بیان فرمائی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یعنی بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے تمہارے لیے روزی پیدا کی۔ انسانوں کے روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں مثلاً غلہ، اناج، سبزی، ترکاری، پھل، میوے، ان سب کا زمین سے اگنے اور پیدا ہونے کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا۔ تو یہاں 5 قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ کے معبود اور اس ہی کی عبادت کے لیے دیے گئے، تاکہ ہر انسان غور کر لے کہ اس کو عدم سے وجود میں لانے والا اور پھر انسان کی تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کرنے والا بجز حق کے تعالیٰ کے کوئی نہیں، تو عبادت و بندگی کا حقدار بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اے انسانو جب تم جان لیا کرو کہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا زمین و آسمان اور ساری کائنات کا خالق و مالک رازق بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں، تو عبادت و بندگی کا دوسرا مستحق بھی کوئی نہیں۔ کہ اس کو خدا کے مقابل ساجی یا شریک ٹھہرایا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا ایھا الناس سے مکہ والوں کو خطاب ہوتا ہے اور یا ایھا الذین آمنوا سے اہل مدینہ مخاطب ہوتے ہیں۔ چونکہ مکہ میں مسلمان کم اور کافر زیادہ تھے، اس لیے اے لوگو جو دونوں فریق پر بولا جا سکتا ہے استعمال ہوتا ہے، اور مدینہ میں مسلمان زیادہ اور کافر کم تھے، اس لیے مسلمانوں کہہ کر خطاب ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو توحید کی حقیقت نصیب فرمائے اور اپنی ذات عالی کی معرفت کاملہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔